رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کہا، اللہ نے چلائی۔ دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کو مزید کھولا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلامی کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا۔ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا۔ تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعہ، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی۔ تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اس کا قرآن گواہ ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ۔ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے۔ اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے۔ کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے، یا کم سے کم برابر تو ہو نا؟ کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سب مسئلہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے، ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا، بہت بڑی شان ہے، یہی خاتمیت کا معنی ہے۔ سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جائی۔ اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو۔ انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے،
والصدیقین صدیقوں میں سے، والشہداء شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی کمپنی ہے۔ اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام اس صحبت میں شرکت کریں گے، نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی۔ تو اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے، صرف تعصب سے پاک ہو کر تقوی کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں۔